اے لیلۃ القدر میں مغفرت کے پروانے تقسیم کرنے والے مولا، اے اللہ آج 27ویں رات ہے۔ رب کریم تیرے گھر میں تیرے بندے، یہ دیکھ سارے تیرے بندے جمع ہیں۔ اے اللہ آج تو مانگنے کی رات ہے، اے اللہ آج تو مغفرت کی رات ہے۔ اے اللہ پاک اگر آج نہ بخشے گئے تو پھر کب بخشے جائیں گے؟ اللہ پاک آج ہم سب تیرے دربار میں جمع ہوئے، تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ تیرے سوا کون ہے ہمارا؟ اللہ تیرے سوا اور کون ہے جس کے دربار میں جا کے ہم مغفرت کی خیرات طلب کریں؟ اللہ پاک آج لیلۃ القدر کی رات ہے، اے رب کریم آج کی رات معاف کر دے۔ اے اللہ آج کی رات جن خوش نصیبوں کو تو نے بخشش فرمائی ہے، اے اللہ ان خوش نصیبوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اے اللہ تجھے ان خوش نصیبوں کا واسطہ ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ جن کے روزے اس رمضان المبارک میں قبول ہوئے ہیں، اے اللہ تجھے ان کا واسطہ ہمارے روزے بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ جن کے سجدے اس رمضان المبارک میں قبول ہوئے ہیں، اے اللہ تجھے ان کے سجدوں کا واسطہ ہمارے سجدے بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ کئی جگہوں پر آج ختم قرآن ہوا ہے، اے اللہ تجھے قرآن پاک کے ہر رکوع کا واسطہ، ہر پارے کا واسطہ اے اللہ پاک ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اب تو رمضان کے کچھ لمحات، کچھ دن باقی ہیں، یہ رمضان المبارک بھی مہمانوں کی طرح رہ گیا ہے۔ مولا ہمیں وہ دعا ڈراتی ہے، مولا جس دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کو پا لیا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی کہ وہ برباد ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہمیں بربادی سے بچا لے۔ اے اللہ جو روزے ہم نہیں رکھ سکے، اے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے رمضان المبارک غفلت میں گزارا، مگر میرے پیارے اللہ ہم بندے تو تیرے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی پروردگار نہیں ہے۔ اے اللہ پاک آج مغفرت ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے اللہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے، اے اللہ پاک جہنم سے آزادی عطا فرما دے، جنت الفردوس میں بلا حساب داخل فرما دے۔ اے اللہ پاک ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ لیلۃ القدر خیرات ملنے کی رات ہے، فرشتوں کے نزول کی رات ہے، دعاؤں پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ تجھے فرشتوں کی آمین کا واسطہ ہماری مشکلات آسان فرما دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے چینوں کو چین دے دے۔ آج جو جس خوشخبری کے انتظار میں ہے، اس رات کے صدقے اسے وہ خوشحالی عطا فرما دے، اسے وہ خوشخبری سنا دے جس کے وہ انتظار میں ہے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی ایسی خوشخبری کے انتظار میں ہے۔ اے اللہ پاک کوئی مشکل دور ہونے کے انتظار میں ہے، اے اللہ کوئی آفت کے دور ہونے کے انتظار میں ہے، کوئی اپنی مراد پوری ہونے کے انتظار میں ہے۔ آج بڑی مرادوں والی رات ہے، اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ان سب کو وہ خوشخبریاں عطا کر دے جس کے وہ انتظار میں ہیں۔ اے اللہ پاک ان کو وہ تمام آفتوں سے دور فرما دے جو آفتوں کا شکار ہیں۔ اے اللہ جس کے دل میں جو بھی مراد ہے اس رات کے صدقے اس کی تمام مرادوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اے اللہ آج ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ جانے انجانے میں ہوگے، اے اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے چھپ کر کیے، اعلانیہ کیے، اے اللہ جتنے بھی گناہ کیے، اے اللہ اس لیلۃ القدر کی رات کے صدقے اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم نافرمان ہیں، مگر تو ہمارا رب ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے کئی بندے ایسے ہوں گے جو اس رات میں بلا حساب بخشے جائیں گے، اے اللہ بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ آج ان خوش نصیب لوگوں میں، ان خوش نصیب بندوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام لکھ دے، ہمارے بہن بھائیوں کا نام لکھ دے، اس دعا کو سننے والے کا نام لکھ دے۔ اے اللہ جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ پاک آج بخشے جانے والوں میں اس کا نام لکھ دے۔ اے اللہ ان سب کو میرے سمیت عذاب قبر سے بچا لے، عذاب محشر سے بچا لے، قبر کے سانپوں بچھو سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دینا۔ اے اللہ سفر آخرت شروع ہونے سے پہلے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ آج 27ویں شب ہے، 26 روزے گزر گئے، اے اللہ ہم ویسے عبادت نہیں کر سکے جیسے ہم نے سوچا تھا، اے اللہ ویسے حق ادا نہیں کر سکے جیسے ہم نے سوچا تھا۔ اے رب کریم بہت کچھ سوچ رکھا تھا کہ رمضان آئے گا، ایسی عبادت کریں گے، ایسے نوافل ادا کریں گے، ایسے روزے تراویح ادا کریں گے، ایسے نمازیں پڑھیں گے، ایسے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ایسے رمضان المبارک کا ادب و احترام کریں گے، مگر میرے مولا رمضان ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ میرے مولا جن لوگوں کے سجدے اس رمضان المبارک میں تو نے
قبول فرمائے۔ اے اللہ ان سجدوں کا واسطہ، ان لوگوں کا واسطہ آج ہماری جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہم نے اس رمضان میں عبادت کی، اے اللہ اس کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں جس نے جو جو تجھ سے فریاد کی ہے، اے اللہ اس کی فریادوں کو سن لے۔ اے اللہ جن جن کی عبادتیں تو نے قبول کی ہیں، اے اللہ تجھے ان کی عبادتوں کا واسطہ، اے اللہ تجھے ان کے دیے ہوئے صدقوں کا واسطہ، اے اللہ تجھے ان کی ادا کی ہوئی نمازوں کا واسطہ، اے اللہ ہمارے بھی ٹوٹے پھوٹے صدقے، ہماری بھی ٹوٹی پھوٹی نمازیں، اے اللہ ہماری بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اس 27ویں شب کے صدقے اللہ آج قبول فرما لے۔ اے اللہ آج ہم سب کو بخشش والا پروانہ جاری کر دے۔ اے اللہ آج ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ رمضان المبارک کے بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اے اللہ رمضان المبارک ہم سے دیکھ کیسے رخصت ہو رہا ہے، مگر میرے مالک رمضان المبارک جانے سے پہلے تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو مغفرت کی خیرات سے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے۔ اے اللہ تجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ان کی ساری امت کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں پرہیزگار بندہ بنا دے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ بخشے جانے والوں میں آج ہمارا نام لکھ دے۔ اے اللہ بڑی مرادوں والی رات ہے، اے اللہ آج کی رات بڑی سے بڑی مشکل آسان ہوگی۔ اے اللہ اس دعا میں کوئی بیمار شامل ہوگا، کوئی بے روزگار شامل ہوگا، اے اللہ پاک کوئی بے گھر شامل ہوگا، کوئی ہسپتالوں میں زیر علاج ہوگا، اے اللہ کسی کو ایسی بیماری ہوگی جس کا علاج ہی نہیں ہو پا رہا ہوگا، اے اللہ پاک سب کو تو شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ تو سب سے بڑا طبیب ہے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دے، تمام مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے۔ اے اللہ جو کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہے، اے اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ شوگر کے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ دل کے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھر کے تمام بزرگ جو جو بیمار ہیں، اے اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر کوئی بیماری میں بیٹھا ہے، اے اللہ اگر کوئی بیماری میں بیٹھ کر اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ پاک اس کی بیماری سے اس کو اس رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اگر کوئی آن لائن اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ جہاں جہاں سے سن رہا ہے، اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، کشمیر، عراق، یمن، غزہ، کشمیر اور جہاں جہاں سے تیری امت مسلمہ ابھی آن لائن اس دعا کو سن رہی ہے، اے اللہ وہ جس بھی مرض میں مبتلا ہے اس کو شفا دے دے، وہ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک ہماری روحانی امراض کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس دعا میں جو جو جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو جو اس دعا میں ابھی آمین کہہ رہا ہے، مولا اس کی تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اے اللہ تجھے اس رمضان المبارک کی جاتی گھڑیوں کا واسطہ ہمیں بھی اسی سال حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ لمبی صحت والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے والے کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ آج بخشے جانے والوں میں ان سب کا نام لکھ دے۔ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اے اللہ پاک یہ دنیا اور دونوں جہان میں تیری ہی بادشاہی ہے۔ اے اللہ تو یکجا ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو تعریف کے قابل ہے۔ اے اللہ آج ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، حاجتوں کو سن لے۔ اے اللہ آج کی رات اگر بخشے نہ گئے تو پھر کب بخشے جائیں گے؟ اے اللہ آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے قبول اور منظور فرما لے۔ اے بزرگی والے اللہ، اے عظمت والے اللہ، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ ہم پر ایک احسان کر دے۔ اے اللہ آج یہ 27ویں شب کے صدقے ہمارے بخشے جانے والوں میں نام لکھ دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کی جاتی گھڑیوں کا واسطہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اے عرش اعظم کا مالک ہے تو، اے اللہ تمام گناہگاروں کی بخشش کرنے والا رب ہے تو، اے اللہ آج ہم سب کی بخشش کر دے۔ آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اللہ اگر تو آج معاف نہیں کرے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ اگر تو آج نہیں سنے گا تو پھر ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ اللہ تیرے سوا اور کون ہے ہمارا جو ہماری دعاؤں کو سنے گا؟ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے دلوں کی تمام مرادیں لے کر، تمام پریشانیاں لے کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ تجھے گنبد خضرا کے گنبد کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ رمضان المبارک کی جتنے بھی لمحے باقی ہیں، پتہ نہیں اگلے سال ہم اس رمضان کی برکتوں کو دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں اسی طرح عبادت کر سکیں گے یا نہیں۔ اے اللہ تجھے رمضان طیبہ کا واسطہ
اے اللہ پاک سحری اور افطاری میں اٹھائے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اے اللہ تجھے گنبد خضرا کی جھالیوں کا واسطہ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ وہ طیبہ کی گلیاں ہمیں پھر دکھا دے، اے اللہ مدینہ پاک میں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما دے، اے اللہ اگلا رمضان ہم سب کو مدینہ شریف میں گزارنے والا بنا دے، اے اللہ جس بہن بھائی نے جہاں سے میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا اے اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو سن لے، ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، ان کی قبر کو جنت کے نور سے منور فرما دے، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ انہیں ایسی نیند عطا فرما جو سکون سے بری ہو، اے اللہ انہیں قیامت کے دن اپنے پیاروں میں شامل فرما دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، مولا تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ تمام اہل اسلام کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اے سننے والے اللہ، اے جاننے والے اللہ، اے کن کا حکم فرمانے والے اللہ، ہم تیرے سامنے آج اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنی آنکھیں بند کیے، اپنے سر جھکائے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تیرے سامنے التجا کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک تو کریم ہے، آج کی اس مبارک رات کے صدقے ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ اگر تجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اے اللہ تجھ سے نہیں کہیں گے تو پھر کس سے کہیں گے؟ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، دوزخ کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اے اللہ رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، تجھے نہ پکاریں تو پھر کس سے پکاریں؟ تجھ سے التجا نہ کریں تو پھر کس سے کریں؟ اے اللہ آج ہم اس دعا میں تجھ سے رو رو کر فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی تمام دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے مالک و مولا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے، اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ پاک تیرے سامنے جولیاں پھیلائے اس مبارک مہینے کے صدقے حاضر ہیں، اے اللہ ہمارے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ اٹھائی ہوئی جولیوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا، اے اللہ وہ مہینہ جس میں رحمتیں برستی ہیں، اے اللہ یہ وہ مہینہ جس میں تیری ہر وقت رحمت کی بارش ہوتی ہے، اے اللہ آج ہم تیرے در پر ٹوٹے ہوئے دل لے کر اللہ پاک اپنے آنسوؤں کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ تو ہماری دعائیں سنے گا، اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ ہمارے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہم گناہ گاروں کو، ہم بدکاروں کو، ہم سیاکاروں کو تیرے دربار میں گناہوں سے بھرے ہوئے حاضر ہیں، اے اللہ پاک آج ان سب گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم کمزور ہیں لیکن تیری رحمت کمزوروں کا سہارا بنتی ہے، اے اللہ ہم بھٹک گئے تھے، اے اللہ تیری محبت نے ہمیں واپس کھینچا، اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا، اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے، اے اللہ فقیروں کو بانٹا جاتا ہے، اے اللہ تیرے در کے فقیر تیرے سامنے جولیاں پھیلائے ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں، اے اللہ یہ خالی جولیوں کو آج خالی ہاتھ واپس نہ جانے دینا، اے اللہ یہ تیرے سامنے گناہ گار بندے، خطا کار بندے، سیاہ کار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے عرش عظیم کے مالک، اے تمام جہانوں کے مالک، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے اللہ اے عرش عظیم کے مالک، اے اللہ تیرے در کے فقیر تیرے سامنے جولیاں پھیلائے حاضر ہیں، اے بادشاہوں کے بادشاہ ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کر رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہو چکے اے اللہ ان سب کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری جتنی بھی نافرمانیاں ہو چکی، اے اللہ ہم نے جانے انجانے میں جتنی بھی تیری نافرمانیاں کی، یا اللہ کے صدقے ہم تجھ سے رو رو کر گر گڑا کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ تمام معافیوں کو قبول کر لے، اے اللہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تمام گناہوں سے معاف کر دے، اے اللہ ہم سیاکاروں کو دیکھ، نا شکر بندوں کو دیکھ، اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف، اگر تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ تیرے سوا ہم کس کی عبادت کریں؟ اے اللہ تیرے سوا کون ہمارا رب ہے؟ اے اللہ ہم تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے
نواز دے، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ اس جمعرات کی صدقے ہماری تمام دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے، اے اللہ جب چاہے جسے چاہے تو جتنا مرضی نواز دے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری آنے والی تمام زندگی کو آسان کر دے، اے اللہ ہمارے ایمان پر زندہ رکھ، اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہی کری، اے اللہ تیرے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دے، اے اللہ میری جس بہن نے، میرے جس بھائی نے مجھے جہاں پر بھی میسج کر کے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی تمام دعاؤں کو آج قبول فرما لے، یا اللہ اس کی تمام دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے، یا اللہ جس دعا، جس حاجات کے لیے اس نے مجھے میسج کیا، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اس کے تمام دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، اے اللہ ہماری حاجتوں کو قبول فرما لے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے، اے اللہ جو قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں یا اللہ ان کا قرضہ اتار دے، اے عرش عظیم ہماری حفاظت فرما، اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، اے رب العزت ہمارے رزق میں برکت ڈال، اے پروردگار ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن ہم پھر بھی روز تجھ سے گڑ گڑا کر رو کر دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ جس طرح ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں سے ہم تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ جس طرح بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، اے اللہ ہم جس طرح بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو، اے اللہ تمام دعاؤں پر اپنی رحمت سے کرم نازل فرما دے، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو آج اپنی رحمت سے قبول اور منظور فرما لے، اے میرے پروردگار تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت کر دے، یا اللہ ان کی قبروں میں عذاب قبر سے ان سب کو بچا لے، یا اللہ جو بیمار ہیں جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ جو لا علاج مرض میں مبتلا ہیں انہیں تمام لا علاج مرض سے شفاء کلی نصیب فرما دے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہے انہیں شفاء کلی نصیب فرما دے، ان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے، اے اللہ ان کی بیماریوں کو پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہر قدم پر کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہمارے نصیب کو کھول دے، اے اللہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری تمام جائز دعاؤں کو پورا کر دے، یا اللہ آج ہماری دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جتنے بھی لوگ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے، اے اللہ میرے گھر کے تمام افراد کو خوشحالی عطا فرما دے، یا اللہ جو بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں ان کے امتحانات میں انہیں نمایاں کامیابیاں عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے والدین کی لمبی عمر عطا کر، اے اللہ ہمارے والدین کو صحت یاب زندگی عطا کر، یا اللہ ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہمارے والدین کو 70,000 لوگوں میں شامل کر جو بے حساب جنت میں جائیں گے، یا اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے، یا اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے، یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت کر دے، یا اللہ موت کے وقت ہم سب پر رحم کرنا، یا اللہ موت کے وقت ہم سب کو عذاب نہ دینا، یا اللہ قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو، یا اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ نصیب کرنا، یا اللہ ہماری موت کو آسانی والی موت بنانا، یا اللہ ہماری موت کا وقت ہو سجدے میں سر ہو جان نکل رہی ہو، جمعرات ہو جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن آب زمزم سے تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، ہم دفنائے جا رہے ہوں تو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو اور قبر پھولوں سے بری ہوئی ہو، قبر بند نہ ہو، اے اللہ قبر ہماری تنگ نہ ہو،
ہو، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو اور جنت جیسی روشنیاں اس قبر میں موجود ہوں۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری تمام دعائیں تیرے حق میں قبول ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں۔ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ ان 70,000 بندوں میں شامل کر لے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ ہمارا آخرت کا سفر آسان کر دینا۔ یا اللہ ہمیں ہر عمل پر، ہر قدم پر نیکی کرنے والا بنا دے، ہر وقت مطلوب تمام پریشانیوں سے دور کر دے۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو بھی تو جانتا ہے، ہمارے اخلاص کو بھی تو جانتا ہے، ہر چیز کو تو جانتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، اللہ تیرے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو۔ یا اللہ تیری عطا کی ہوئی نعمتوں کا واسطہ، اے رب ذوالجلال ہر چیز پر قادر، اے رب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا واسطہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ رزق حرام سے محفوظ کر دے۔ یا اللہ رزق حلال عطا کر۔ یا اللہ رزق میں برکت ڈال۔ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ جن کو تو نے اولاد نصیب فرمائی ہے، یا اللہ ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا دے، ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ دکھاوے اور بناوٹ سے بچا لے۔ یا اللہ مخصوص بندوں میں شامل کر، سجدوں کی لذت عطا فرما لے، تلاوت کا ذوق عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری یاد میں ہر وقت مشکور رہنے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار ہر وقت نیکی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک بڑے بڑے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص والی دولت عطا کر دے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ جو تیرے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ عطا کر دے۔ اے اللہ جب بھی ہم کسی کے سامنے کوئی بھی مسئلہ لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت